بنانا شروع کی. جب کی تو اس سارے نتیجے میں، اور جو عورتیں خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں، ہم جو شکار کرتے ہیں، کھال آتی ہے، اس کھال سے وہ کپڑے بناتی ہے. وہ عورت جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ مرد بھی اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پھر اس سے ابھی تو ہم کپڑوں کو بہت سارے مراحل سے گزار دیتے ہیں، تو اس وقت صرف ایک ہی مرحلہ تھا کہ اس کو دھوپ میں رکھ دو. دھوپ میں جب وہ سوکھ جائے تو اس کو پانی میں رکھ کے تھوڑا سا نرم کرو اور اس کو کپڑے کی طرف پہننا شروع کر دو. تو وہ ڈائریکٹ کھال ہی پہن کے اپنے کپڑے، اپنے ستر وغیرہ چھپا دیتے تھے. پھر انہوں نے جانوروں کی ہڈیوں سے ہی زیورات وغیرہ بنانا شروع کیے. جب آگ کا زمانہ آیا، آگ کے زمانے میں انسان نے اسکرپٹ ایجاد کیا، لکھنا شروع کیا پہلی مرتبہ. لکھنے کے نتیجے میں پیشے برآمد ہوئے. اب انسان گاؤں سے نکل کے شہروں کی طرف جا رہا ہے، مارکیٹیں بن رہی ہیں اور وہاں پہ لوہا بک رہا ہے، وہاں پہ گوشت بک رہا ہے، وہاں پہ چیزیں بک رہی ہیں. اور ابتدائی طور پہ ایسے ہی ہوا کہ مثال کے طور پہ میں کوئی بوڑھا ہو چکا ہوں یا کچھ بھی ہو چکا ہوں، میں جانور کا شکار نہیں کر سکتا ہوں. برابر کے گاؤں میں جانور کا شکار ہو رہے، جب 20-25 لوگ رہتے ہیں تو میرے پاس اناج زیادہ ہے، میں ان کو اناج دے دیتا ہوں، ان سے گوشت لے لیتا ہوں. کسی گھر میں مجھے پتا ہے کہ خاتون زیور اچھا بناتی ہے، میرے گھر میں جو ہے کپڑے اچھے بنائے جاتے ہیں، تو میں اس کو کپڑے دے دیتا ہوں، اس سے زیور لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بس وہ چل رہا تھا سسٹم، چیز کے بدلے چیز. بعد کے زمانے میں جب یہ شہروں کی طرف لوگ جانے لگے، وہ بھی سب اس کے دریا کے راستے سے گئے، شہر بسائے گئے، مارکیٹیں بنی. اور جب یہ سارا سلسلہ کے شعبے بننا شروع ہوئے، محکمے بننا شروع ہو گئے، ٹیکس عائد ہونا شروع ہوا، یہ سارے سلسلے جب بننا شروع ہوئے اور منشی پیدا ہو گئے، اکاؤنٹنٹس پیدا ہو گئے، عبادت گاہیں بننا شروع ہو گئی. عبادت گاہوں کے اندر جو فرائض مذہبی انجام دینے والے جو افراد تھے ان کی تعیناتی ہونے لگی. تعلیمی اداروں کا کلچر آیا، جو عبادت گاہ ہوا کرتی تھی وہی تعلیمی ادارہ بھی ہوا کرتا تھا. ٹھیک. ایک آدمی ہے اور جو ٹیکس لے رہا ہے، آپ کی حاکم، وہ ٹیکس بھی اسی بات کا لے رہا ہے کہ میں نے اس مارکیٹوں کی حفاظت کرنی ہے، پانی آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. اور عبادت گاہوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ مذہبی تعلیمات اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسکرپٹ ایک ایسے شخص کو ہی ایک امام تو نہیں، لیکن جو مذہبی فرائض ادا کرنے والا جو بھی مبلغ یا مربی ہوتا تھا، اسی شخص کو لگایا جاتا تھا جس کو لکھنا آتا تھا. اس وقت کا سب سے پڑھا لکھا آدمی وہی ہوتا تھا جس کو لکھنا آتا تھا. تو یہ لکھنا دو ہی لوگوں کو آتا تھا، یا تو پھر مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے منشی کو آتا تھا، اور یا پھر عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے اس مذہبی فرائض ادا کرنے والے شخص کو آتا تھا، جو لوگوں کو تعلیم بھی دیتا تھا. تو لوگ وہ سیکھنے سکھانے والا کام، پڑھنے پڑھانے والا کام وہیں سے جا کے کیا کرتے تھے. تو اس کی تنخواہ بھی حکومت کے یعنی حاکم کے ذمہ تھی. اب جب اتنی چیزیں دنیا میں آ گئی کہ جب پہلی مرتبہ انسان نے یہ کہا کہ یہ زمین میری ہے، تو یہیں سے تنازع شروع ہو گیا تیری میری کا. یہ زمین آپ کی ہے، یہ زمین میری ہے، یہ زمین چوڑی ہے، یہ زمین چھوٹی ہے. پھر جب قحط کے زمانے آ رہے ہیں، لوگ ڈاکہ ڈکیتیاں مار رہے ہیں، کوئی اس سے گوشت چھین رہا ہے، کوئی اس سے سامان چھین رہا ہے، کوئی کسی کو مارکیٹوں میں تنگ کر رہا ہے کہ آپ نے میری جگہ پہ جو ہے اپنا ریڈی لگا دی اور میں نے آپ کی جگہ پہ لگا دی ہے. اور یہ سارا سلسلہ، ان تنازعات کو ختم کرنے کے لیے ان وہاں کے جو بادشاہ تھے، بادشاہ بھی کیسے بنے. مثلا پہلے کے زمانے میں ابتدا میں جب نہیں تھے یہ تنازعات، اس میں اگر کسی نے ایک دوسرے کو ہلکا پھلکا تھپڑ مار دیا تو اس تھپڑ کے مسئلے کو کیسے حل کریں گے. میں نے آپ سے کہا کہ یار آپ ثالث بن جائیں، اور یہ میں نے اس لیے کہا آپ سے کہ آپ ثالث بن جائیں، اور دوسرا فریق بھی اس پہ راضی ہوا اس لیے کہ آپ ایک اچھے انسان تھے، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ کی بات لوگ سنتے تھے، آپ کے اندر ایک حکمت تھی، دانائی تھی، بصیرت تھی، سب لوگ آپ کی بات مانتے تھے، تو آپ کو ثالث بنایا گیا. لیکن جب بعد کے زمانے میں شہر آئے تو وہی لوگ جن کو ہم ثالث بنایا کرتے تھے وہ ان شہروں کے نمبردار بن گئے، بادشاہ بن گئے. جب بادشاہ بنے، یہاں تک تو ظاہر سی بات ہے کہ نظام بڑا عجیب و غریب تھا. مثال کے طور پر جس کے اوپر قرض ہے وہ قرض نہیں دے سکتا تو اس کو غلام بنا لیتے تھے. بابل عورتوں کو غلام بنا لیا، یا یہ جو ہمارے یہاں مختلف رسوم و روایات ہوتی ہیں نا، فلاں کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں بیٹی دے دو، تو یہ کر دیا تو یہ کر لو. یہ جو ہمارے یہاں عجیب جو غیر انسانی معاملات ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے، انسانوں کی تاریخ میں یہ لاکھوں سال سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، اس زمانے میں تھا. پھر انسانوں میں جدید دور آیا جب بابل کی تہذیب آئی، اور بابل کی تہذیب نے آ کے، یہ وہ زمانہ ہے بابل کی تہذیب کا. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے بھی، بابل کی تہذیب کا جو پہلی شخصیت حکمران ہے اس کو حمورابی کہتے ہیں. اگر آپ لکھنا چاہیں اپنے پاس، حمورابی. حمورابی وہ شخص ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ تمام شہروں کو اپنے قبضے میں لیا، ساری مارکیٹوں کو اپنے قبضے میں لیا اور اپنی ایک ریاست قائم کی، اور یہ کہہ کر قائم کی کہ یہ جو شہروں میں
الگ الگ بادشاہ بنے ہوئے تو بڑے ظالم ہیں، جو وہ کہتے ہیں اسی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، خود وہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے، خود کسی کو وہ جواب دہ نہیں ہے، وہ اس کو غلام بنا دو، اس کی ناک کاٹ دو، اس کا نام لکھ کے عبادت گاہ میں لٹکا دو وغیرہ وغیرہ. تو اس سارے سلسلوں کو ختم ہونا چاہیے. اور وہ ٹیکس بڑھائے چلے جا رہا ہے، اور ٹیکس میں سے آدھے سے زیادہ وہ خود رکھتا ہے، باقی وہ عوام کے اوپر لگاتا ہے. وہ آیا، جب وہ آیا تو حمورابی انسانی تاریخ کا وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے انسانوں کو پہلا لکھا ہوا دستور اور آئین دیا، کانسٹیٹیوشن، جس کے تقریباً 250 سے زیادہ آرٹیکل تاریخ کے ریکارڈ میں اب بھی موجود ہیں، جو پتھروں پہ لکھے ہوئے ہیں، دیواروں پہ لکھے ہوئے ہیں، جو پتوں پہ لکھے ہوئے تھے، جو مختلف کپڑوں پہ لکھے ہوئے تھے، جو چھالوں پہ لکھے ہوئے تھے. وہ سارا کا سارا ریکارڈ، اس کے آرٹیکل زیادہ کہ وہ تقریباً 500 کے آس پاس بنتے ہیں، لیکن 250 انسانوں نے اب تک وہ آرٹیکلز اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے ہیں، ریکارڈ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی کوشش تھی کہ جو تنازعات کو حل کرنے کے فارمولے ہیں اس کو مزید بہتر کیا جائے. تو بہتر کرنے کا اس نے طریقہ کیا نکالا کہ بھائی کہ جو قرض دار قرض واپس نہیں کر سکتا اس کو جو غلام بنایا جاتا ہے یہاں کا نہیں بنایا جائے. ٹھیک ہے، اور عورتوں کے ساتھ جو تشدد والے معاملات ہیں یہ نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو 4 امینڈمنٹس کر کے اس نے سلسلہ، لیکن کافی زمانہ گزرنے کے بعد اس کی اولاد نے جو حکمرانی کی، اس کی اولاد نے جو حکمرانی کی، ایک ماڈل پوری دنیا میں موجود تھا. اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں مثال کے طور پہ ایک رومن تہذیب آئی، یونانی تہذیب آئی. یہ سارے کے سارے جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان کے ہاں تاریخ جس بھی حوالے سے آپ موجود ہیں اس کا اگر آپ احاطہ کریں گے یہ سارے کے سارے تنازعات کو حل کرنے کے ان کے پاس کچھ طریقے ہیں، نئے فارمولے دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب یونانی آیا تو یونانیوں نے کہا، جب رومن آئے تو رومن نے کہا کہ بھائی باقاعدہ عدالتیں قائم ہونی چاہیے، اس میں جج بیٹھا ہونا چاہیے، تھانہ قائم ہونا چاہیے، اس میں پولیس ہونی چاہیے، لوگوں کے اختیارات تقسیم ہونے چاہیے، اور جو مزید بگاڑ ہے حمورابی کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر اس کے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے. جب یونانی تہذیب آئی، یہ پہلی مرتبہ انسانوں کی تاریخ میں جو جمہوریت کا دور شروع ہوا وہ یونانی تہذیب سے شروع ہوا، جو کہ لاکھوں سال پرانی بات ہے. یونانی تہذیب نے کیا کیا، اس نے اتنا بڑا انقلاب وہ لے کر آئے ایتھنز میں، جہاں پہ یہ سقراط اور یہ جتنے بھی ارسطو جس علاقے کے لوگ ہیں یہ اسی علاقے کے لوگ ہیں. یہ تعلیمی انقلاب کا سب سے بڑا دور ہے، فلسفے کا، منطق کا، تھیٹر کا، ڈرامے کا، لکھنے لکھانے کا، علم و فضل کا، ہر حوالے سے ایک بڑا شاندار دور ہے. اس دور میں جو سب سے بڑا انقلاب آیا وہ یہ آیا ہے کہ رومن تہذیب نے، یونانی تہذیب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بادشاہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ فیصلہ عوام کریں گے، یہ کوئی خاندان نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ جمہوریت بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں پرانی بات ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں آج اس جمہوریت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ تو بڑا ہی دقیانوسی دور تھا. اس لیے انہوں نے اپنے دور کے حساب سے ایک نظام بنانے کی کوشش کی جو اپنے زمانے کے حساب سے بیسٹ پریکٹسز تھیں اور بڑا زبردست نظام تھا. تو انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے یعنی جتنے بھی طبقات تھے سوسائٹی کے ایک پارلیمنٹ بنائی، اور جتنے بھی طبقات تھے سوسائٹی کے، کاروباری تھے، آرٹ کے تھے، فن کے تھے، تعلیمی اداروں کے تھے، کچھ بھی کسی چیز سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان تمام کے لوگوں کو، نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی دی. اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے آئندہ کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور بادشاہ جو ہے اس کا اختیار کہاں تک ہے اس کا فیصلہ بھی وہ کریں گے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی فوج کا ذمہ دار بھی یعنی چیف آف آرمی اسٹاف بھی انہوں نے عوامی مشاورت سے لگانا شروع کیا، جج بھی انہوں نے عوامی مشاورت سے لگانا شروع کیا. اور پہلی مرتبہ یونانی تہذیب کے اندر ہی پارلیمنٹ میں عورت کو نمائندگی دی گئی، اس سے پہلے نہیں تھی. یعنی ان کو بھی ایک کردار دیا گیا کہ آپ بھی اس فیصلے کے اندر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. پھر آگے یہ زمانہ چلتا ہے، زمانے گزرتے ہیں. اس بیچ انبیاء آتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں، امتیں آتی ہیں، ممالک آتے ہیں، اتحاد آتے ہیں، تہذیبیں آتی ہیں. اس میں ہماری یہ گندھارا تہذیب بھی ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس میں یہ سندھ کی تہذیب بھی ہے، کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں جہاں بھی بسیں وہ دریا کے کنارے بسیں. اب اس زمانے میں ہمارے پشتونخوا مختلف علاقوں میں سکتیری کے بعد غلط تقول ہو بھلنا تپوس کے یار دو مشران ادھر تک کون سے چل رہا چلو دی غلط ختم ہے نا. یہ لازمی پوچھنے کہ بھائی تمہارے آبا و اجداد یہاں لینے کیا آئے تھے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ ہمارے اب بھی جو آبا و اجداد وہ دور دراز پہاڑوں میں اور کہیں کناروں میں، میرا خود اپنا تعلق تو غرقارہ ڈھاکہ سے.
وہاں تو ابھی انسانوں نے جانا شروع کیا. تو میں خود کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے آبا و اجداد وہاں پہ کیا کر رہے تھے. تو جہاں بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہاں پہ ہمارے بڑے کیا کر رہے تھے، تو جہاں کھڑے ہو کر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے، اپنے دائیں دیکھیے گا یا بائیں دیکھیے گا، وہاں سے دریا گزر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے یہاں پر آئے تھے. اور پوری دنیا کی تاریخ، بابل کی تہذیب ہو، مصری تہذیب ہو، کوئی بھی تہذیب ہو، جہاں سے بھی نسلوں کا، قوموں کا، زبانوں کا آغاز ہوا وہ دریا کے کنارے سے ہوا. اور ہم جو سندھی، جو دریا سندھ کے کنارے رہنے والی جو تہذیب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہاں کوہستان سے چلنا شروع کریں اور نیچے سندھ تک جائیں تو یہ دریا سندھ ہی بہ رہا ہے، پورے سوات کے اندر سے ہوتا ہوا بل کھاتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا ہے. ہم اسی تہذیب کے لوگ ہیں، ہم سارے بیسیکلی. اور دریا کے کنارے جو لوگ رہ رہے ہیں بیسیکلی یہ بنیادی لوگ ہیں. یہاں سے نسلیں شروع ہوئی ہیں، یہاں سے قومیں آباد ہوئی ہیں، پھر آگے شہر بنے ہیں، پخاور پہ جوڑ شو، باجوڑ پہ کرا گئے، یہ سارے سلسلے پھر اس کے بعد کے ہیں جو دور دراز لوگ کمانے کے لیے چلے گئے. جو تاریخ میں نے شروع کی انسانوں کی آپ کو بتائی، اس تاریخ کا مطالعہ آپ چند صدیوں کے اندر اپنے اپنے علاقوں میں کر سکتے ہیں، بلوچستان میں، اس میں، اس میں، ہر جگہ پہ. ابھی بھی پرانے طریقے سے ہمارے پختونخوا کے گاؤں دیہاتوں میں اور بلوچستان کے گاؤں دیہاتوں میں، گلگت بلتستان میں لوگ اسی طریقے سے رہتے ہیں. اور اس کے پیٹرنز آپ کو نظر آتے ہیں کہ کس، آپ گاؤں سے چلنا شروع کریں تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بڑوں نے کس مقصد کے لیے یہاں سے کہاں ہجرت کی، اور چلتے گئے اور علاقوں کے بعد علاقے اور شہروں کے بعد شہر اور ممالک کے بعد ممالک بستے چلے گئے. تو یہ تو ہزاروں سال کی، لاکھوں سال کی تاریخ ہے جو آج ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. خیر بہرحال اس بیچ میں اگر آپ دیکھیں، بیچ میں ہم ایک بہت بڑا قابل ذکر دور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کا آتا ہے، جہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تنازعات تو ہیں، پہلے دن سے تنازعات ہیں. پہلے دن سے تنازعات اس لیے ہیں کہ جناب رسول کریم جس علاقے کے اندر نبوت کا اعلان کر رہے ہیں وہاں پہ کرسچنز موجود ہیں، وہاں پہ یہودی موجود ہیں، وہاں پہ جو باقی مذاہب کے ماننے، آتش پرست موجود ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے تمام افراد اس طبقے کے اندر موجود ہیں. تو جب جناب رسول کریم اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو اس اعلان کے اندر اور اس کے بعد کی جو وہ ایک منشور اور دستور اپنی سوسائٹی کو دیتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کچھ تنازعات کو مد نظر رکھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں تو ان کو کیسے ختم کیا جائے. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اب ہمارا جو مذہب ہے وہ دنیا کا آخری مذہب ہے، ہمارا جو نبی، یہ جو نبی ہیں یہ دنیا کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی آسمانی مذاہب آئے ہیں وہ مذاہب ہی ہیں اور ان کو ویسا ہی احترام حاصل ہے کہ جیسے کہ اس مذہب کو حاصل ہے. باقی جو قرآن آسمانی بتائے گئے وہ بھی آسمانی کتابیں ہی ہیں اور ان کو بھی ایسا ہی احترام حاصل ہے جیسے کہ قرآن مجید کو حاصل ہے. آگے چل کے اس کی جو بڑی شکل نکلتی ہے، ظاہر ہے کہ ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ کوئی مسلمانوں کا غلبہ تو نہیں تھا، مسلمانوں کا غلبہ بعد میں آیا جب مدینہ گئے، مدینہ سے واپس مکہ آئے اور اس دوران جو کچھ جنگیں ہوئی ہیں، ایک بڑے تنازعات سے گزرے ہیں، خون خرابہ ہوا ہے، لوگ مارے گئے، قبائل کے بیچ جنگیں ہوئی ہیں. یہ جو سارے تنازعات ہوئے اس کا حل کیسے نکلا؟ میثاق مدینہ کی صورت میں. ٹھیک ہے، میثاق مدینہ کیا ہے؟ میثاق مدینہ کوئی مسلمانوں کے بیچ ہونے والا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ اس خطے میں رہنے والے تمام انسانوں، تمام مذاہب اور تمام اقوام اور تمام قبائل کے بیچ ہونے والا ایک کانٹریکٹ ہے. جب وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو آپ اس کی جتنی بھی شکلیں اٹھا کے دیکھی جائیں گے، اس میں تمام بنیادی جو اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کی جو بنیادی مفادات ہیں، جو بنیادی تنازعات ہیں، اس کا حل اس میں پیش کیا جائے گا. تب کہ اگر کسی نے کسی چرچ کو گرایا تو اس کو گرانا بالکل ایسا ہوگا جیسے اس نے مسجد کو گرایا. یہ میثاق مدینہ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی شکلیں ہمیں بعد میں ملتی ہیں دوسری صورتوں میں، لیکن خیر اس میں بات کرنے کے بجائے ہم اس کو ایک عام تنازع اور اس کے حل کی صورت میں لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ اسلامی تہذیب کا دور جب شروع ہوا ابتدا میں تو اس میں مثلا ہم نے حکمرانی کیسے کرنی ہے تو اس میں بھی اس آئیڈیا کو چلایا گیا کہ مثال کے طور پہ حکمرانی کرنے کے لیے جو حکمران ہوگا وہ اپنے عوام کو جواب دہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ فارمولا بھی طے کر لیا گیا کہ عوام کو ہم جواب دہ ہوں گے. عوام ہم سے پوچھ سکتے ہیں
کہ آپ نے اگر ان کو لگتا ہے پبلک کو کہ یہ کام غلط ہوا ہے تو وہ اپنے حاکم سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام غلط کیوں ہوا ہے، اور حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو جواب دے۔ اسی طریقے سے غلامی کا ایک بڑا مسئلہ موجود تھا، اور اس زمانے میں جناب رسول کریم نے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اس مسئلے کے لیے ڈائریکٹ قانون سازی تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ سلسلے اسی زمانے میں شروع ہو گئے تھے کہ لوگوں کو یہ تلقین کی گئی کہ غلام رکھنا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، غلام کو آزاد کرنا قابل فخر بات ہے۔ ٹھیک ہے، سو اس کے لیے فضیلتیں بھی بتائی گئی کہ آپ اگر غلام کو آزاد کریں گے تو اس میں کتنا ثواب ہوگا، کتنا اجر ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا اپنی سوسائٹی کو بتایا گیا۔ عورتوں کے حوالے سے جو غلط رسوم و رواج اس زمانے میں رائج اور نافذ تھی، اس کا خاتمہ کیا گیا اور اس کو قانونی شکل بھی دی گئی، اور اس کے لیے مثالیں بھی پیش کی گئی۔ یہ ایک زمانہ گزر گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں سے اب مجھے بات کرتے وقت تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی کہ، اور اس میں آپ کا مجھے توجہ بھی چاہیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ہو یہ رہا ہے، لیکن اس چیز کو آسان کرنے کے لیے ایک چیز کو آپ کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اسلامی تہذیب میں ایک دائرہ نبوت کا اور مسلمانوں کا ہے، لیکن ایک دائرہ سیاسی اور ریاستی ہے۔ ٹھیک ہے، سو ہم نبوت اور اسلامی تعلیمات کا جو مرحلہ ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، وہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے، لیکن جو ریاستی اور سیاسی مرحلہ ہے اس پر مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے، اور آپ بھی اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ مثال، اور اس چیز کا التزام کہہ لیں یا اس چیز کا لحاظ کہہ لیں، اس کا جناب رسول کریم نے خود کیا، اور وہ کس طریقے سے کیا کہ مثلا یہ ایک بہت بڑی، آپ نے پتہ نہیں، مولانا حسین احمد مدنی کی ایک کتاب ہے بڑی مشہور، ابھی آ جائیے میرے ذہن میں، بڑی مشہور ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے خود لکھی ہے، اس میں انہوں نے ان مباحث کو چھیڑا ہے، بلکہ اس کتاب سے اگر ہٹ بھی جائیں آپ، نہیں بیشتر تھانوی صاحب کی نقش حیات، آپ اگر نقش حیات کو دیکھیں اور نقش حیات سے پہلے کچھ مکالمہ ہے جو مولانا مدنی کا علامہ اقبال کے ساتھ ہے، اس کو کبھی پڑھیے گا، یہ خطوط کی شکل میں آپ کو کہیں سے مل سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام جو مسلمان تھے، علامہ اقبال ان کی بات نہیں کرتے تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور یہ تنازع تب شروع ہوا کہ جب مولانا حسین احمد مدنی نے علامہ اقبال سے یہ کہا کہ آپ کی یہ نقطہ نظر ہے کہ قومیں جو ہیں یا ممالک جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ بنتے ہیں، تو مولانا حسین مدنی صاحب نے ان کو نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنتے، یہ وطن کی قومیں وطن کی بنیاد پہ بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ایک ریاست مذہب کی بنیاد پہ بنتی ہے، تو ایک ریاست کے اندر اگر ہم مسلمانوں کے طور پہ تعداد میں زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم صرف ایک قوم ہیں، اور جو باقی جو یہاں پہ ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، جو باقی مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ ان کو تو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ غیر مسلم ہی ہیں۔ تو کوئی ایسا بڑا خانہ تلاش کریں کہ جس میں سب کو ڈالا جا سکے، اور بڑا خانہ جو ہے وہ وطن کا خانہ ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا جب میں یہ کہوں گا کہ ہم سارے مسلمان جو ہیں ایک پاکستانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باقیوں کو الگ کر رہے ہیں۔ اگر ہندوستان میں ہندو یہ کہیں کہ ہم سارے بحیثیت ہندو ہم ہی اصل میں ہندوستانی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے الگ کر رہے ہیں۔ تو یہ تنازع ہے، اس تنازع کو حل کرنے کے لیے مولانا مدنی نے اور مولانا سندھی نے بھی ایک براڈر پرسپیکٹو دیا، اور یہ کہا کہ وطنیت کی بنیاد کے اوپر بات کرنی پڑے گی۔ اور مولانا سندھی نے تو بہت آگے بڑھ کے اس چیز کو ثابت بھی کیا کہ جب وہ انہوں نے کابل میں اپنی ریاست قائم کی، آپ کو یاد ہوگا تحریک ریشمی رومال والے، تو انہوں نے اس کا سربراہ بھی ایک سکھ کو لگایا، مسلمان کو نہیں لگایا، سکھ کو لگایا، اور اس کے اوپر ان کے باقاعدہ آرٹیکلز موجود ہیں، کتاب موجود ہے، ان کی تفسیر بھی موجود ہے، آپ اس میں پڑھ لیجیے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ آپ کو پورا ایک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو ایک پرسپیکٹو دے دیں گے کہ ایسا کیوں کیا۔ اچھا، تو مولانا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ مولانا مدنی، میں بات جلدی جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹائم جو ہے وہ میرا خیال ہے کم ہے، ہمارے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ مولانا مدنی نے علامہ اقبال سے یہ کہا کہ امت بنیادی طور پہ ان لوگوں کو نہیں کہا جاتا کہ جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، امت بنیادی طور پہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی ایک کانٹریکٹ کے تحت آپس میں، کسی ایک آئین اور دستور کے تحت آپس میں متحد ہو، وہ ایک امت ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے مثال بھی میثاق مدینہ کی، کیونکہ میثاق مدینہ میں میرا خیال ہے کہ 20-22 احادیث مولانا حسین مدنی نے علامہ اقبال کے سامنے رکھی
کہ ایسا ہے کہ یہ جو امت، یہ جو میثاق مدینہ ہے، اس میں جب جناب رسول کریم باقی لوگوں کے لیے معاہدہ لکھ رہے ہیں تو اس معاہدے کے اندر جب فریقین کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو امت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں اس امت کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہوں. تو مولانا مدینی اس کے اوپر بجا طور پہ میرے خیال میں یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ بیسیکلی ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس امت کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہوں، تو اس امت سے مراد وہ لوگ تو نہیں تھے جو صرف اور صرف ان کے اوپر ایمان لائے تھے، بلکہ وہ تو بنو نذیر کے لوگ بھی تھے، وہ تو بنو قریظہ کے لوگ بھی تھے، وہ تو خیبر کے لوگ بھی تھے، وہ تو مکہ کے لوگ بھی تھے، وہ تو باقی بھی تھے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل تھے. تو اس پہ مدنی صاحب نے کہا کہ من حیث الہندوستانی قوم کے ہم سارے کے سارے چونکہ ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک آئین کے تحت رہ رہے ہیں اور ہمارے جو ہمارے انسانی حقوق ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہیں، تو اس آئین کی روح سے ہم ساری کی ساری ایک امت یہاں پہ رہتے ہیں، جمع ہیں. اور اسی بنیاد کے اوپر، خیر میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ اس والے سلسلے میں چلے گئے تو بہت لمبی بات چلی جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تنازع کا حل کا ایک طریقہ تھا جو کہ موجود تھا، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو اسی بنیاد کے اوپر اس کو چلایا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی، جب بھی انہوں نے کوئی سلسلہ بنایا کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے معاملات انہوں نے مسلمانوں کو سونپے، بلکہ اس میں دیگر مذاہب، دیگر مکاتب کے لوگوں کو اس میں نمائندگی دی جاتی تھی اور ان کو اس میں شامل کیا جاتا تھا. لیکن جو اسپیسیفک مسلمانوں کے اپنے مذہبی فرائض کے معاملات تھے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان خود کرتے تھے اور کرنا بھی چاہیے. مطلب میں مسجد کا معاملہ طے کر رہا ہوں تو اس میں تو کسی عیسائی کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ہندو اپنے مندر کی کوئی انتظامی معاملہ ہے تو اس میں حکومت کو تو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بطور مسلمان مجھ سے بھی اس میں رائے لی جائے کہ بھائی ان کا قبلہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، گھنٹہ بجانا چاہیے یا نہیں بجانا چاہیے. وہ تو ان کا اپنا ذاتی معاملہ خود طے کر لیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. فیسیلیٹیٹ سے مراد کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جب سعد بن وقاص، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پہلے سنا دیتا ہوں کہ جب وہ جا رہے تھے مصر کی طرف تو رستے میں جنگ کے نتیجے میں ایک چرچ جس کی حالت خراب تھی، تو حضرت عمر نے بطور ایک مسلمان نہیں، محض بطور ایک مسلمان نہیں، ایک شہری کے طور پہ نہیں بلکہ ایک حاکم کے طور پہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چرچ کی حالت خراب ہے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پہ لوگ عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس لیے کہ اس کی حالت خراب ہے، کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں عبادت کی جا سکے. تو انہوں نے اپنے سفر کو ڈیلے کیا، ایک رات وہاں پہ مسجد رکے اور انہوں نے اس چرچ کو ٹھیک کروایا، اپنی ہی انتظامیہ سے اس کو ٹھیک کروایا. اس کو ٹھیک کروانے کے بعد وہ آگے بڑھے، اس کو اس قابل بنایا کہ وہ لوگ وہاں پہ عبادت کر سکیں. ہم اب اس سے مجھے سورہ آل عمران آپ کے سامنے ہے. بنی نجران کا وفد جب آیا تھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس زمانے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 70 افراد کے وفد کو، جو کہ کرسچن تھا سارا کا سارا، اس کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے پھر کہ جب انہوں نے غلطی سے اپنی حاجت بھی اس مسجد کے احاطے کے اندر کر دی تو جناب، تو اس کو 2-4 صحابہ کرام نے برا بھی بنایا. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ نہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، آپ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کسی تنازع میں پڑیں، آپ جائیں، انہوں نے جو بھی حاجت وہاں پہ کہی ہے اس کو آپ خود صاف کریں. جب انہوں نے ہی پیغام بھیجا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں اپنی عبادت کرنی ہے، ہم کہاں کریں، تو جناب رسول کریم نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ یہ مسجد، آپ اس میں کریں عبادت. انہوں نے اس میں عبادت کی. تو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ جدید تھے، ہم بالکل وہ ہو گئے ایک قدیم زمانے کی طرف چلے گئے. بہرحال تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سیاسی حل ہے جو مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے دی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بحیثیت مسلمان جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مختلف ہے، لیکن مورخ جو کہ مسلمان نہیں ہے، جو کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والا نہیں ہوتا، اس کا تعلق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف ہے. اس کے لیے وہ ایک شخصیت ہے جو اس انسانی تاریخ میں ایک موقع کے اوپر آئی ہے، اور اس نے اس کا تجزیہ کرنا ہے کہ انہوں نے مزید جو اپنا ایک سیاسی اور ریاستی نظام پیش کیا اس میں کیا بہتریاں آئیں اور کیا کمی کوتاہیاں رہ گئیں. وہ اس کے اوپر تجزیہ بھی کرتا ہے، اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بابل میں کچھ چیزیں رہ گئیں، پھر اس کو رومنز نے اٹھایا، رومنز کی رہ گئیں، یونانیوں نے اٹھایا، یونان کی رہ گئی، باقیوں نے اٹھایا، سارے سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کو مزید بہتر کیا میثاق مدینہ کی صورت میں. لیکن آپ نے آگے دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا تنازع رہا ہمیشہ، بنو امیہ میں بھی، عباس میں بھی، بنو عباس میں بھی اور فاطمی میں بھی، پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ میں بھی. یہ تنازع کیا تھا
یہ تنازع صرف ایک ہی تھا جو کہ مسلمان نہیں حل کر پا رہے تھے، اور وہ تنازع یہ تھا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ خلیفہ لگائیں گے کیسے، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو ہٹائیں گے کیسے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے پاس مختلف مثالیں تھیں خلیفہ کو نامزد کرنے کے حوالے سے. ایک حضرت ابوبکر والا ماڈل ہے، ایک پھر حضرت عمر کو جو نامزد کیا گیا وہ ایک ماڈل ہے، پھر آگے جو حضرت عثمان کو نامزد کیا گیا اس کا ایک ماڈل ہے، پھر جو حضرت علی آیا وہ ایک ماڈل ہے، پھر حضرت آگے امیر معاویہ اور پھر یزید تک کہانی بالکل ایک ڈفرینٹ ماڈل شروع ہو جاتا ہے. اس میں کون سا ماڈل ٹھیک ہے، غلط ہے، برا ہے، اچھا ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ میرے اور آپ کے بیچ نہیں ہو سکتی، وہ آپ آزاد کے آپس میں ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مسلمان یعنی نیچے عوام کے اندر یہ تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی اسی خاندان نے ساری زندگی ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے کیا؟ یہ باقی جو اہل علم، اہل فضل ہے، جو سائنسدان ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو باقی سیاستدان ہیں، لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس حکومت میں، اس کاروبار سیاست اور ریاست کو چلانے میں؟ تو مسلمان تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس نظام کو دینے میں یا بنانے میں ناکام رہے، بلکہ جن لوگوں نے اس زمانے میں آئیڈیاز دیے، مثال کے طور پر خلافت عثمانیہ میں 10 ایسی مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے مختلف نقطۂ نظر پیش کیے کہ ان چیزوں کو اس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، تو ان کی بات سننے کے بجائے ان کو کیا کہیں گے، کوئی بھی قابل احترام لفظ اس کے لیے کہہ دیں کہ ان کی بات نہیں سنی گئی، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی بات کو توجہ نہیں دی گئی. یہ لوگ مصر میں بھی پیدا ہوئے، یہ خلافت عثمانیہ میں بھی تھے، یہ بنو امیہ میں بھی تھے، یہ بنو عباس میں بھی تھے، یہ فاطمی دور میں بھی تھے، یہ ہر دور میں تھے، لیکن بات نہیں سنی جا رہی تھی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے انسانوں کے بیچ موجود جو مختلف تنازعات تھے اس کو حل کرنے کے لیے معاملہ مغرب سے نکلا. وہاں پہ جمہوریت کے اوپر بحث مباحثے شروع ہوئے اور کہانیاں. اس دوران ایک دور آتا ہے جس کو ہم صنعتی انقلاب کا دور کہتے ہیں. صنعتی انقلاب کا دور 18ویں صدی میں آیا، 17ویں صدی میں، جس کو ہم انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں، مشین کا دور آیا. اب آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن سے پہلے کا دور جتنا بھی یہ سارا زرعی دور ہے. ٹھیک ہے، یہ زراعت کا دور ہے، لوگ اگاتے ہیں، لوگ بیج بوتے ہیں اور اگاتے ہیں. تو ان کی سیاست، ان کے مذہبی احکامات اس زمانے کے، ان کا لٹریچر، ان کی شاعری، ان کے مفادات، ان کی قانون سازیاں، ان کے انتظامی امور، سارا کا سارا اسی زرعی دور کے گرد گھومتا ہے. لیکن جب انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا تو انڈسٹریلائزیشن والے دور کے اندر آپ نے دیکھا کہ دنیا یک دم سے بدل گئی اور اس نے نئے تصورات پیدا کر دیے اور نئی جنگیں پیدا کر دی، نئے تنازعات پیدا کر دیے، اور ان تنازعات کا بھی پھر انسانوں نے حل ڈھونڈا. اگر ان تنازعات کو میں آپ کو عورت کو سامنے رکھ کے ایک تجزیہ پیش کروں تو آپ کو کی طبیعت پہ گرام تو نہیں گزرے گا. دیکھیں، میں عورت کو ہم آئینہ بنا لیتے ہیں، خاتون کو، اور اس آئینے کے اندر ہم اپنی اس پورے ترتیب کو اور انقلاب کو دیکھ لیتے ہیں. ابتدائی دور جو میں نے آپ کو بتایا، جب ہم جنگل میں تھے، عورت اور مرد بالکل برابر تھے. وجہ یہ تھی کہ ان کا کنٹریبیوشن برابر تھا. دونوں ہی کھانا تلاش کر رہے ہیں، دونوں ذخیرہ کر رہے ہیں، دونوں ہی جانوروں سے حفاظت کر رہے ہیں، دونوں ہی کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، دونوں ساتھ سفر کر رہے ہیں. کنٹریبیوشن سیم ہے تو دونوں کا لیول بھی سیم ہے. اس کے بعد جب دور آتا ہے جس میں آگ انسان نے دریافت کی، اور اس کے بعد وہ نئے زمانے کی، بلکہ جب خاص طور سے جب لوہا آیا اس زمانے میں، بلکہ آگ والے زمانے میں، شکار والے زمانے میں عورت کا جو مرتبہ تھا وہ مرد سے زیادہ تھا. اس کو غلبہ حاصل تھا، فیصلے کرتی تھی، وہ جرگے کرتی تھی، وہ مردوں کے بارے میں فیصلے سناتی تھی، اور اختیارات زیادہ تر اس کے ہاتھ میں تھے. کیوں؟ اس کا کنٹریبیوشن بڑھ گیا تھا، اس کی شراکت اور اس کا حصہ بڑھ گیا تھا، اس کا کردار بڑھ گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جانور کے لیے اگر آپ چھری بنا رہے ہیں تو چھری تو مرد کو اتنی اچھی نہیں بنانا آتی تھی جتنی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، خواتین کا کام نفاست والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب تو ایسے ہی بس ڈنگ ٹپاؤ والا کام ہوتا ہے نا مردوں کا. تو وہ بڑی نفاست کے ساتھ تیز چھری بناتی تھی، ہڈی سے بھی اور پتھر سے بھی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ گوشت تو چلو مرد نے گائے ذبح کر دی، اب اس کو سنبھالنا ہے گوشت کو.
وہ عورت سنبھال رہی ہے. اب فریج میں نہیں سنبھالنا ہے، اس نے خود سے سنبھالنا ہے، موسم کا خیال رکھتے ہوئے. کھال سے کپڑے بھی عورت نے بنانے ہیں، جو ہڈیاں آ رہی ہیں اس ہڈیوں سے زیور بھی عورت نے بنانا ہے، پھر جو نقش و نگار ہے وہ بھی عورت نے ہی کرنا ہے. یہ سارا کچھ چونکہ عورت کر رہی تھی، اور مرد کا کام بس باہر بیٹھ کے چبوترے پہ جمائیاں دیتا تھا اور جا کے بس ایک گائے ذبح کر کے لے آتا تھا، کچھ شکار بکار کر کے، باقی کام سارا عورت کا ہوتا تھا. مطلب وہ اپنے حصے کا الگ سے کام بھی اس کے اوپر آیا، اور مزید کوئی کام بھی تھے جو مرد کے ساتھ کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں یہ ایک میٹریارکی کا دور آیا کہ جب اس کو بالادستی حاصل ہوئی مرد کے اوپر. جب شہروں میں جانے کا وقت آیا، کاروبار چلانے کا وقت آیا، اور جب یہ لوہا دریافت ہوا اور اس کو ٹیڑھا کرنا ہے، اس کو کاٹنا ہے، اس کو لے جانا ہے، بوجھ اٹھانا ہے، اور دریاؤں میں سفر کرنا ہے، لمبا وقت گزارنا ہے، پہاڑوں پہ چڑھنا اترنا ہے، اس زمانے میں مرد غالب آ گیا اور عورت کا مقام و مرتبہ نیچے چلا گیا، اس لیے کہ شہروں میں، کاروباروں میں، کارخانوں میں اس کا کنٹریبیوشن نہیں تھا. وہ گھر تک محدود تھی، مرد باہر نکلے. جب مرد باہر نکلے تو وہ غالب آ گئے، اور جب مرد اس زمانے میں غالب آیا ہے تو اس کا غلبہ انڈسٹریلائزیشن کے زمانے تک قائم رہا ہے، جب تک زری دور رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب زری دور آیا تو صورتحال ہی بدل گئی، کیونکہ اب مسئلہ یہ کہ زری دور کے اندر بیل نہیں چلانے، ہل نہیں چلانا ہے، اور کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی زمین میں کھدائیاں نہیں کرنی ہے. اب کیا زمانہ آ گیا کہ اب جو بنیادی حیثیت حاصل ہو گئی وہ ذہانت کو حاصل ہو گئی، طاقت کو نہیں. جسمانی طاقت کی حیثیت ختم، اب ذہانت کی طاقت کو تسلیم کر لی گئی، اس لیے کہ بٹن دبانا ہے نا. اب میں ہوں، میرے ساتھ ایک عورت ہے، تو وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ بھائی یہ جہاز اڑانا ہے تو یہ کندھے پہ رکھ کے تو نہیں اڑانا ہے نا ہوا میں، اس میں کوئی سسٹم ہوگا وہ چلانا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو اڑانا ہے. تو اس کو تو میں اڑا سکتی ہوں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ کمپیوٹر ہے، اس کو چلانا ہے تو تم چلا سکتے ہو تو میں بھی چلا سکتی ہوں. یہ گاڑی ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس کو چلانا ہے تم چلاؤ گے میں چلا لوں. تو اس زمانے میں عورت نے پہلی مرتبہ یہ سوالات اٹھانا شروع کیے کہ میں کیوں اس کاروبار کا حصہ نہیں ہوں، کیا میں کم ذہین ہوں. اس کو آپ اس مطالبے کو ٹھیک یا غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں ہونے والا ایک بہت بڑا انقلاب تھا جو کہ عورتوں نے، یہ جو آج کل فیمنزم کی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ انڈسٹریلائزیشن کی ہی باتیں ہیں جس میں عورتوں نے، اور پہل یہ سلسلہ تب شروع ہوا جب عورت نے پہلی مرتبہ تقاضا کیا کرسچینٹی کے اندر کہ صرف تم لوگ کیوں مسجد عبادت گاہ میں عبادت کرنے کے لیے جا سکتے ہو، ہم کیوں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اور مسیحیوں کے اندر تو ایسی بھی خواتین آئیں جنہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ پیغمبر صرف ہمارے یہاں مردوں میں کیوں آتے ہیں، عورتوں میں کیوں نہیں آ سکتے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوالات بھی ہوئے. لیکن خیر یہ پورا ایک زمانہ تھا جس میں عورت کو نے ایک تحریک چلائی، اور اس تحریک کا آج نتیجہ یہ ہے کہ آج سے 100-150 سال قبل عورت کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا، اس کو اسقاط حمل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوا، اس کو یہ سارے حقوق حاصل ہوئے. اب انڈسٹریلائزیشن کے زمانے میں بھی تنازعات کے نتیجے میں کروڑوں انسانوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے، کیونکہ مفادات ٹکرا رہے ہیں. فرانسیسیوں کے اپنے مفادات ہیں، اٹلی کے اپنے ہیں، مشرق کے اپنے ہیں، مغرب کے اپنے ہیں، مسلمان کے اپنے ہیں، مسیحی کے اپنے ہیں. اب ان سارے کے سارے مفادات میں جو ٹکراؤ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ ان کو کیسے ختم کیا جائے؟ ان کو ختم کرنے کا طریقہ جو انسانوں کے شعور اجتماعی نے حاصل کیا وہ دو چیزیں انڈسٹریلائزیشن کے بعد، ایک جمہوریت اور ایک انسانی حقوق کا وہ چارٹر جو یونائٹڈ نیشنز نے اس دنیا کو دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ مطلب جمہوریت میں کچھ بنیادی باتیں تھی طے کر لی گئی جس کے نتیجے میں انسانی حقوق کا چارٹر بھی پیدا ہوا. جمہوریت میں کیا باتیں طے کی گئی؟ مثال کے طور پہ پہلا بنیادی بات یہ طے کی گئی کہ کس انسان یعنی میں اور آپ کے بیچ گفتگو چل رہی ہے، اس گفتگو میں کس کی بات ٹھیک ہے، اس ٹھیک اور یا غلط ہے، اس ٹھیک اور غلط کا فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ ہم میں سے مرد کون ہے اور عورت کون ہے. چونکہ میں عورت ہوں تو اس لیے میری بات تو غلط ہوگی، اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ ان کے عقل میں مسئلے ہیں، یہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ مذہب کی بنیاد پہ بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی ایک مذہب کے ماننے والے جیسے ہندوستان ہے، جن کو آج کل بڑی دیکھ رہے ہوں گے آپ، جو وہاں پہ انڈیا میں تنازعات پیدا ہوئے ہیں، تو جو ہندو برادری ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہاں کی ہندوستان کی کہ ہم ہندو مذہب کے پیروکار ہونے کی وجہ سے
جو ہندوستان میں باقی مذاہب خاص طور سے جو مسلمان رہتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم زیادہ ذہین ہیں، اس لیے کہ ہم ایک اچھے عقیدے کے ماننے والے ہیں. یا پھر یہاں پہ پاکستان میں اگر لے لیں تو پاکستان میں اہل اسلام میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کا یہ خیال ہے کہ بحیثیت مسلمان چونکہ ہم خدا اور اس کے رسول کے چیدہ چنیدہ لوگ ہیں تو اس لیے ہم ہی ٹھیک سوچ سکتے ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں ٹھیک سوچ سکتا. ٹھیک ہے، تو جمہوریت کا پہلا تقاضا یہ تھا کہ علم اور اخلاق کے اوپر جو عقیدے کی اجارہ داری ہے اس کو ختم کرنا چاہیے سیاسی بنیادوں پہ. باقی تو بحیثیت مسلمان اب اپنی انفرادی زندگی میں آپ بالکل ہمیں یہ کسی بھی مسلمان کو یہ سوچنے کا حق حاصل ہے کہ وہ سوچے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں یا میں ہی جنت میں جاؤں گا یا کوئی دوسرا نہیں جائے گا، باقیوں کے اعمال غارت نہیں اس کو سوچنے کا. بلکہ آپ کو بحیثیت مسلمان میں اگر مسیح ہوں مجھ سے یہ بھی اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں مسئلے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن when it comes to سوشل معاملات، سوسائٹل معاملات اور سیاسی معاملات تو وہاں پر پھر ہمیں اپنے اصولوں سے دستبردار ہو کے کامن گراؤنڈ دیکھنے پڑیں گے، جس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت آئی تو یہ مسلمانوں کو تو نہیں کہا جا رہا تھا، یہ تمام اقوام کو مخاطب کیا گیا کہ آئیں ایک ایسی بات کے اوپر کہ جو ہمارے اور آپ کے بیچ مشترک ہے. یعنی ہمیں کامن گراؤنڈز دیکھنے چاہیے، جو بھی آخری ایک نقطہ ایسا بچ سکتا ہے کہ جس پہ انسانیت کا اتحاد ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم متفق ہو جاتے ہیں. اور باقی جو ہمارے اپنے اپنے ذاتی اور انفرادی جو مذہبی معاملات ہیں اس سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں. اس لیے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کبھی آپ کی دم میرے پاؤں کے نیچے آئے گی اور کبھی میرے دم آپ کے پاؤں کے نیچے. تو یہ کبھی غم کبھی خوشی کبھی غم والے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے روزانہ کیا جیتے مریں گے، ایک ہی دفعہ مرتے ہیں، یا تو مار لیں ایک دوسرے کو ختم کر کے یا پھر اچھے طریقے سے رہ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. ایک خط ہے علامہ اقبال کا جو انہوں نے سید مودودی کو اور مولانا انور شاہ کشمیری کو لکھا. بڑا مشہور سا خط ہے، آپ حضرات نے ظاہر سی بات ہے کہ وہ پڑھا ہوگا. اس میں علامہ اقبال نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی. اس میں بنیادی بات یہ تھی، اور یہ پاکستان بننے قیام سے پہلے کی بات ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ ہندوستان میں مسلمان اب اپنی الگ ریاست کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد وہ کریں گے کیا اور کیسے کریں گے. تو اس کے لیے وہ سید مودودی اور مولانا انور شاہ کشمیری سے تعاون چاہ رہے تھے کہ آپ کے لوگ ماننے والے فالوورز بہت ہیں تو آپ ان کی طرف کوئی مثبت پیغام پہنچائیں. مثال کے طور پہ وہ دو چیزوں کے اوپر بڑے پریشان تھے علامہ اقبال، ایک رجم کی سزا کے اوپر اور ایک ارتداد کی سزا کے اوپر. ٹھیک ہے، مثلا ارتداد کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بارڈرز لگ چکے ہیں، جہاں پہ قومیں آباد ہو چکی ہیں اور دنیا میں نسل کے اور صنف کے لوگ یہاں پہ ہو چکے ہیں، مختلف مذاہب ہیں، اور ہر دوسری گلی میں ہر 30 کلومیٹر کے بعد مذہب بدل جاتا ہے، اور ہر 40 کلومیٹر کے بعد زبان بدلتی ہے، اور ہر 50 کلومیٹر کے بعد قبیلہ بدل جاتا ہے. تو اس زمانے میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنی اسلامی ریاست قائم کر کے وہاں پہ اگر کوئی شخص ہمارے مذہب سے دستبردار ہونا چاہتا ہے اور ہم اس کی گردن کاٹیں گے، تو کیا ہم ہندوستان میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، جرمنی اور فرانس میں جا کے اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکیں گے؟ کیا ہمیں یہ جواز مل سکے گا کہ ہم وہاں پہ جا کے اپنے مذہب کی تبلیغ کریں؟ کیونکہ تبلیغ اور مکالمہ تو ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں جب آپ جائیں گے تو دروازے دونوں طرف کھلے رکھیں گے، آپ بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں. تبلیغ اور مکالمہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب دونوں کو برابر کا یہ حق حاصل ہو کہ دونوں بات کریں گے. ایک اس کے بعد دونوں کو برابر کا حق حاصل ہو کہ وہ چاہیں تو اس کی بات کو قبول کر لیں، یہ چاہیں تو اس کی بات کو قبول کر لیں. وہ چاہیں تو اپنے پرانے نقطہ نظر سے دستبردار ہو جائیں، یہ چاہیں تو اپنے پرانے نقطہ نظر سے دستبردار ہو جائیں. اگر یہ ماحول نہیں ہے تو پھر ہم کس بات کی تبلیغ کریں؟ پھر تو جبر والی بات ہو گئی نا. یہ علامہ اقبال کا ہے، اس لیے میں ان کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ میرا محاسبہ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا تصور تھا. اس تصور کو جو ہیومن رائٹس کا فلسفہ یا جمہوریت ہے اس نے اس بات کو حل کیا کہ بھائی آپ کو اپنے اپنے نقطۂ نظر سے جو آپ کے انفرادی مذہبیت کے ہیں اس سے اس لیے دستبردار ہونا پڑے گا تاکہ آپ کو بھی آزادی اظہار کا، مکالمے کا، تبلیغ کا اور ہر چیز کا جو حق ہے وہ آپ کو برابر مل سکے. اب متنوع سماج کے اندر ہم کیسے رہیں گے، اس کے لیے طریقہ اور آداب کیا ہیں، میرا آگے 2 سیشنز ہے اس کے اندر بھی بات کریں گے، لیکن اس کو میں یہاں پہ پوائنٹ اپ کرتا ہوں کہ اس کے لیے بنیادی طریقہ اور تمیز اور شائستگی اور اس کے لیے جو آداب ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ ہے موجودہ دنیا کے اندر کہ وہ
لینے کا فلسفہ نہیں ہے، وہ دینے کا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب دینے کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس طبقے کے اوپر کی جو اکثریت میں ہو، جس کی تعداد زیادہ ہو، اس کو بڑا پن کا اظہار کرنا پڑے گا. اگر مثال کے طور پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں پاکستان کو کیسے بنانا ہے، تو ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں. جو ہم ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے مانگ رہے ہیں وہ چیز سب سے پہلے پاکستان میں ہندوؤں کو دینی پڑے گی، ورنہ تو یہ فلسفہ نہیں چل سکے گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں یعنی ہندوستان میں جو ہندو رہ رہا ہے اس سے یہ سوال بنتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کے لیے کیا چاہتا ہے. جو وہ ان کے لیے چاہ رہا ہے وہ سب کچھ اس کو ہندوستان میں وہاں کے مسلمانوں کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ وہاں کے مسلمانوں کو نہیں دے رہا تو پھر وہ فلسفہ جو وہ بیان کر رہا ہے پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کے لیے وہ بڑا کٹھائی والا ہے اور وہ نقصان والا ہے، اس میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک. تو اس میں مثلا نمبر ایک بات جو جمہوریت میں طے ہوئی کہ ہم عقیدے کے اوپر، اخلاق کے اوپر اور علم کے اوپر عقیدے کی اجارہ داری نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں واقعی میں بات ختم کرنے لگا ہوں. سچ مچ ٹھیک ہے. جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر یہ یہ جو زینب کا مسئلہ ہوا تھا، قصور میں ہوا تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس کا بیچاری کا جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو قتل کیا گیا. ان کے والدین عمرے پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی. تو انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی کا جو سربراہ تھا اس کے اوپر والد نے اعتراض کیا کہ یہ سربراہ کی موجودگی میں اس کمیٹی کو تحقیقات کے اوپر اور اس کمیٹی کے اوپر اعتماد نہیں کرتا. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیوں، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ جو کمیٹی کا سربراہ ہے یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان نہیں ہے، سو لہٰذا میں اس کو کمیٹی کے سربراہ کے طور پہ دیکھنا نہیں چاہتا. خیر کمیٹی کا سربراہ ہٹا دیا گیا، نیا سربراہ آیا. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا جب زینب کا قاتل پکڑا گیا. تو جب اس قاتل کا نام اس باپ کو بتایا گیا، زینب کے باپ کو، تو اس نے فرسٹ وہ میں یعنی پہلے اس میں جھٹکے میں اس نے اس شخص کو قاتل ماننے سے ہی انکار کر دیا. جب پوچھا گیا کہ کیوں، اس لیے کہ وہ شخص ناتخواں تھا، وہ 5 وقتہ نمازی تھا، عمران جس کو پھانسی ہو گئی. اب آپ تجزیہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ آدمی کس کنفیوژن میں کھڑا ہوا ہے یا کس پریشانی میں مبتلا ہے. میں اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں، آپ اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں. یہ جو میں جمہوری فلسفے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا اس پہ بات کر رہا تھا کہ بنیادی طور پہ اس کے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی ہے، جو اس نے ابھی تک اس کی کنڈیشننگ ہوئی ہے، جو کچھ اس نے سیکھا اور سمجھا ہے، جو اس کو تہذیب اور مذہب کے بیچ فرق نہیں بتایا گیا، جو اس کو سیاسی موقف اور مذہبی عقیدے کے بیچ فرق نہیں بتایا گیا، جو اس کو گناہ اور جرم کے بیچ میں فرق نہیں بتایا گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ آج اس عمر میں جب اس کی داڑھی سفید ہے تو ایک عجیب و غریب کنفیوژن میں کھڑا ہوا ہے. کنفیوژن اس کی یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایک شخص جب مسلمان ہی نہیں ہے کمیٹی کا سربراہ تو وہ درست فیصلہ کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور عمران کو قاتل ماننے سے جو وہ انکار کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو شخص 5 وقتہ نمازی ہے، وہ مسلمان ہے اور ناتخواں ہے، وہ ریپ کیسے کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاق پر عقیدے کی اجارہ داری. اخلاقیات پر عقیدے کی کوئی اجارہ داری نہیں ہوتی. برا انسان مذہبی انسان بھی ہو سکتا ہے اور اچھا انسان جو ہے وہ غیر مذہبی انسان بھی ہو سکتا ہے. قوانین ہے دنیا کے اندر، دستور ہے. جو قوانین پر اور دستور پہ عمل کر رہا ہے وہ ٹھیک انسان ہے، جو قوانین پر اور عمل پہ دستور نہیں کر رہا وہ ٹھیک انسان نہیں ہے. میں سید سادات خاندان سے تعلق رکھ کے بھی کسی کا دل دکھا سکتا ہوں، لیکن کیا مجھے کلین چٹ ملنی چاہیے کہ چونکہ میں سادات ہوں تو میری FIR نہیں کٹے گی، یا مجھ پر قوانین لاگو نہیں ہوں گے، یا اگر میں کوئی برہمن ہوں تو میرے اوپر جو ہے میں کوئی بالاتر ہو جاؤں گا اور میں کسی کو تھپڑ مار سکتا ہوں، میں دہقان کو تنگ کر سکتا ہوں، میں مظاہرے کو پریشان کر سکتا ہوں.
اور میری مرضی ہے میں سڑک پہ جس طریقے سے گاڑی چلانا چاہوں چلا سکتا ہوں، اور میری مرضی ہے کہ میں جوتے پہن کے کسی کی آنکھ میں گھسنا چاہوں تو میں گھس سکتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. یہی جمہوری فلسفہ تھا جو دنیا میں اس نے کہ آپ سب سے پہلے تو علم اور اخلاق پر سے مذہب کی اجارہ داری کو ختم کریں اور مذہب کو اپنی ذاتی حیثیت میں لے جائیں، اور دوسرے انسان کو اس بنیاد کے اوپر نہ جج کیا جائے کہ چونکہ یہ میرا خاندان، علم و فضل تو سارا میرا خاندان میں اترا ہے، تو چونکہ یہ آدمی گجر برادری سے ہے تو یہ کیسے ٹھیک بات کر سکتا ہے. ٹھیک بات تو یا خوب میادان کی کہنا یا بخانان کی صحیح خبر اور یا بس ایدان ٹھیک شو انا دا باقی جو څومره انسانان دي دا خو د خپاري ځامن دي چې مور خپل پیدا کړی دي، بس دغه نه خبر او نه به کوم مشاورت کی نه به څه پڅ کیسه. نو داسې بدی هر انسان خپل یو احترام دی، هر انسان دغه په دغه یو دغه سره یو سر دی پای کې د مازغه دی، هر انسان سره یو سینه د پای کې د زړه دی، او هر انسان سره یو وجود دی پای کې د احساس دی. اصل شی اور امپورټنٹ شی هغه دی د سمپل تھنگ. موږ چې اکثر او بیشتر زموږ پاکستان کې ټولو کې غټه مسله دا د توهین مذهب دی. وخت کې پلان کې توهین مذهب کو دغه دی دوه مسلې دي، د غدار دی یا ګستاخ رسول دی. دوه خبرې د دې نه درېمه خبر په کلاوه سے بولی جات شوی نه دا موږ په 2022 کې اوسې. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیغمبروں اور ہمارے صحابہ کرام اور ہماری مقدس شخصیات کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب ہم منبر و محراب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا جب ہم ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا جب ہم درسگاہوں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم دیگر مذاہب کو احترام دے رہے ہوتے ہیں یا نہیں دے رہے ہوتے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی بنیاد پہ سوچئے گا، تجزیہ کیجئے گا. آپ کی اسلامیات کے اندر پاکستان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بائبل جو ہے، تورات، جو تحریف شدہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بحیثیت عقیدہ مجھے اس مسئلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی مسلمان کا یہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے اپنی تعلیمات کی روشنی میں کہ ہماری کتاب جو ہے مقدس سے درست ہے اور باقی کتابیں تحریف شدہ ہیں. یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ بات نصاب میں کہیں، آئین میں بھی کہیں، ٹی وی چینل پہ بھی کہیں، اور درسگاہ کے اندر کرسچن کمیونٹی کو اس بات پہ مجبور کریں کہ تم بحیثیت اسٹوڈنٹ ہمارے سامنے بیٹھ کے اس بات کو گوارا کرو، برداشت کرو، وہ بھی اس بات کا حق دینا پڑے گا کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی لالچ ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کو، ہمارے معاملات کو احترام ملے، عزت ملے، تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنی درسگاہوں میں کھڑا ہو کے جب کرسچن کمیونٹی کا بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور ایک ہندو بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی جو ذاتی تعلیمات ہیں اس کو مسجد تک رکھنا چاہیے. یعنی میں باپ ہوں، میں اپنے بچوں کو یہ بات پڑھا سکتا ہوں. میں اگر مسجد کا امام ہوں تو میں اپنے درس قرآن میں یہ بات کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہاں پہ ہم ایک کمبائنڈ کمیونٹی، جو کہ صرف مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، ہم بیٹھے ہوئے. ہم نے اگر تبلیغی مراکز اور خانقاہیں اپنی قائم کی ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جو ایک اجتماعی مرکز ہے، مطلب اسپتال میں بیٹھ کے میں یہ بات نہیں کر سکتا، کرکٹ گراؤنڈ میں بیٹھ کے یہ بات نہیں ہو سکتی، جو کہ کمیونٹی کے اجتماعی مراکز ہیں. اور نصاب کے اندر تو یہ بات اگر ہم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ہندوستان کے ساتھ ہمارا تنازع ہوا ابھی کچھ دن پہلے، تو ہماری ایک بڑی تنظیم تھی پاکستان کی، کراچی میں پریس کلب کے باہر وہ کھڑی ہوئی، انہوں نے انڈیا کا جھنڈا نیچے بچھایا اور اس کے اوپر گائے کو لٹایا اور اس کو ذبح کیا اور نعرے لگا اور یہ کہا کہ ہم نے گاؤں ماتوں کو ذبح کیا. تو ویسے تو ہم اپنے مذہبی تعلیمات کے مطابق بقرعید پہ گائے ذبح کریں یا اپنے گوشت کے، وہ تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ والا کام کر رہے ہیں تو ہم بیسیکلی ان کو ہانٹ کر رہے ہیں، ان کو ہرٹ کر رہے ہیں، اور بالکل وہی کام کر رہے ہیں کہ جس کو ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب وہ فرانس میں بیٹھا ہوا کوئی گستاخ کرتا ہے، یا ہندوستان میں بیٹھا ہوا کوئی شخص کرتا ہے، یا پاکستان میں بیٹھا ہوا. اگر ہم کسی کو کہیں تمہاری گاؤں ماتا کو ہم پریس کلب کے باہر اس طریقے سے ذبح کریں گے اور اس کے بعد نعرے لگائیں گے، تو ہم کیوں، ہمارے وہ جو علامہ اقبال والی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ جواز ختم ہو جائے گا کہ ہم کسی سے یہ کہیں کہ آپ بھی ہمارا احترام کریں. سو احترام دونوں طرف سے ہوگا. اور اس کے لیے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ دوسروں کی مذاہب کی بے احترامی مت کرو تاکہ تمہارے مذہب کا احترام کیا جائے. ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین کا تو یہ مطلب نہیں ہے، ہمارے یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا پاکستان میں
کہ مکالمہ بین المذاہب اور بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب ہم نے یہ لیا ہوا ہے کہ جو تمام پاکستان کے چھوٹے چھوٹے طبقات ہیں، مذاہب اور مسالک ہیں، وہ ریاست کے بالادست جو مسلک ہے یا عقیدہ ہے اس کے آگے سرنڈر کر دیں. سارے کے سارے یہ مان لو کہ میں آپ کا مائیں باپ، اس لیے کہ میں تعداد میں زیادہ ہوں. اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو اس کے نتیجے میں رد عمل آئے گا، دھماکے ہوں گے، کوئی آپ کو تھپڑ مارے گا. اب جب وہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار تو مجھے مارا گیا یا میرے دروازے پہ آ کے کچھ ہوا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کہا تو تھا کہ آپ ہماری مان لیں. ایسا نہیں ہوگا. ہمیں بھرپور طریقے سے، اگر اس سوسائٹی کے اندر 5 لوگ بھی ایک مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، ان 5 مذہب کے ماننے والوں کو بھی ہمیں وہ کچھ دینا پڑے گا جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. اور یہ احسان بھی ہے، اور احسان کی تعریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی ہے کہ مسلمان وہی ہے. احسان یہ ہے کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند کریں گے وہی چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کریں گے. میں اسی کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی منہ توڑ جواب ہو تو ضرور عرض کیجیے گا. کوئی رائے ہو، کوئی نقطہ نظر ہو، ورنہ تو ہم اس سیشن کو ابھی ہے میرے 2 سیشن ہم کل بھی بات کر سکتے ہیں. کل تو اس کو تھوڑا موقع دے دیں. کس کو؟ ان کو. جی جی بالکل. ہندوؤں کی ماں کی سری اور یہ اگر الفاظ میں استعمال کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک پوٹینشیل گستاخ رسول ہوں. یعنی کہ اگر میری تھوڑی دیر کے لیے آپ پوزیشن بدل دیں، مجھے مسلمان کے بجائے میں ہندو کر دیں، اگر میں ہوتا، لیکن مزاج اگر میرا یہی ہوتا اور کنڈیشننگ میری یہی ہوتی اور ذہنی میری سطح بھی یہی ہوتی تو میں یقیناً جناب رسول کو گالی دوں. میں ایک بات سوری پہ بھول گیا. جی شری لنکا میں بلاسٹ ہوا تھا چرچ کے اندر. جی جی بہت سارے لوگ جو ہے اس میں ٹارگیٹ ہوئے. ہمارا میڈیا یہاں پہ بھی دوراہا ایک معیار رکھتا ہے. جب کوئی منارٹی مرتا ہے تو وہاں لکھا جاتا ہے کہ چرچ کے اندر اتنے کرسچن یا اتنے مسیحی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. لیکن جب کوئی بلاسٹ خدا نخواستہ کہیں امام بارگاہ میں ہوتا ہے یا کسی مسجد میں خدا نخواستہ ہوتا ہے تو وہاں لکھا جاتا ہے کہ اتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے کرسچن ریپرزینٹیٹیو ہیں اسلام آباد، ان سے جب یہ انٹرویو ہو رہا تھا تو جو انٹرویو کنڈکٹ کر رہے تھے صحافی نے سوال پوچھتے پوچھتے وہ رک گئے کہ کل شری لنکا میں اتنے لوگ شہید، تو پھر وہ چپ کر گئے. میں سمجھتا ہوں کیا یہ بھی آپ کی تناظر میں کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو میں اسی پہ میں اس پہ میں جلدی اپنا ایک کمنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ ہمارا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ہماری اخلاقیات کا مسئلہ ہے. دیکھیں انبیاء اور پیغمبر اور یہ جو جتنے بھی آپ نے گنوائے ہیں علامات اور تشبیہات، یہ سب مذاہب کا پروٹوکول ہے. ان کا تو خیر بہترامی ہو ہی نہیں سکتی. میری اپنی رائے میں عمران خان کی بھی توہین نہیں ہو سکتی، مولانا فضل الرحمان کی بھی نہیں ہو سکتی، نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی بھی نہیں ہو سکتی، کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی توہین. اگر میں دن دہاڑے کھڑے ہو کے اپنے زمانے میں واحد متکلم کے سیرے میں بات کرتا ہوں اور میں اپنے بیٹے کو بھی گالی دیتا ہوں اور میں اپنے اساتذہ کی بھی توہین کرتا ہوں اور میں اپنے سیاسی لیڈروں کی بھی جو ہے توہین کرتا ہوں، گٹروں کے اوپر ان کی تصویریں بناتا ہوں، باتھ روم کے اندر میں عجیب عجیب جملے لکھتا ہوں، میں گاڑی کی سیٹوں کے پیچھے ان کے لیے الفاظ لکھتا ہوں، میں علاقے کی دیواریں جو ہیں اس کے لیے گندی کر دیتا ہوں، اور مجھے نہ قطار میں کھڑے ہونے کی تمیز ہے، نہ مجھے گاڑی پارک کرنے کی تمیز ہے، نہ مجھے بات کرنے کی تمیز ہے، تو میں ایک پوٹینشیل گستاخ ہوں. لیکن ہوگا کیا کہ جو میری اپنی عصبیت ہے اس کو تو میں پروٹیکٹ کروں گا، باقی سب پر سے میں بلڈوزر گزارتا ہوا نکل جاؤں گا. ٹھیک ہے، سب کے اندر ایک پوٹینشیل موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جناب رسول کریم کے نام کے اوپر جو لوگ نکلتے ہیں اور رستہ بلاک کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایمبولینس میں بچے مارے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت کچھ شریف لوگ ہیں، ان کی اگر پوزیشن بدل جائے تو یہ اسلام کی توہین نہیں کریں گے؟ جو شخص انسان کی توہین کر سکتا ہے، یہ بھی تو جناب رسول کریم نے انسان کو خانہ کعبہ سے زیادہ حرمت دی تھی نا. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو گالی دے سکتا ہے، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ کسی کو بھی گالی دے سکتا ہے. یہ اس کے اندر سافٹ ویئر جو ہے یہ اس کے اندر موجود ہے. اس سافٹ ویئر کو یا تو دعا کریں کہ خدا جو ہے وہ اپنی کسی قدرت اور حکمت کے نتیجے میں اس کو کرپٹ کر دے. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی حاکم، کوئی مناسب آدمی آئے جو اس کے پرانے سافٹ ویئر کو انسٹال کرے اور نیا اس کے اندر انسٹال کرے اور اس کو پتہ چلے. ہمیں ادھر یہ مولانا شاید کسی
کوئی عالم فاضل آدمی تھا، وہ ہندوستان میں کسی نے ان سے کسی جلسے میں پوچھا کہ یہ بتائیں کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی ادھر زندہ نہیں سن رہے، آپ کو مردوں کی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہمیں اپنی عزت کے اور جان کے لالے پڑے میں. آپ دیکھیں دا موسٹ، میں ابھی پچھلے دنوں افغانستان 1 نمبر پہ آیا عورتوں پر تشدد کرنے کے حوالے سے، 2 نمبر پہ ہم تھے، اور انشاءاللہ کچھ عرصے کے اندر ہم پہلے نمبر پہ آ جائیں گے، اور خدا نے مزید توفیق دی تو اس سے بھی آگے نکل جائیں گے. جو شخص اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے، اپنی بیوی پہ تشدد کر سکتا ہے، اپنے بھائی پہ تشدد کر سکتا ہے، اپنے شاگرد کو مار سکتا ہے، اس پہ تشدد کر سکتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایک نفیس آدمی ہوں؟ یہ تو نفاست کے معاملے ہیں. بھائی ایک نفیس آدمی وہ پہناوے میں بھی لحاظ رکھے گا، وہ گفتگو کرتے ہوئے جملے کے انتخاب میں بھی لحاظ رکھے گا کہ کسی کا دل نہ دکھے. اور اگر کوئی دل دکھا رہا ہے، ادھر میں دفتر میں ایک بندے کا دل دکھا کے آیا ہوں، ابھی یہاں پہ میں نے 25 لوگوں کا دل دکھایا، اور باہر جا کے میں نے ابھی ٹریفک میں لوگوں کا دل دکھانا ہے، پھر شام کو جا کے میں نے دکان پہ ایک دکاندار کا دل دکھانا ہے، پھر اس کے بعد ایک پولیس والے کا دکھانا ہے، پھر جاؤں گا گھر کے بعد چوکیدار کھڑا ہوا اس کا بھی دکھانا ہے. یہ سارے دل دکھاتا ہوا جا رہا ہوں، گھر پہ بیٹھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ آ گیا ہوں، تو اب مجھے اس بات کی فکر لگی ہوئی کہ مسلمانوں کا دل دکھا دیا کسی نے. یہ جو رستے میں اتنے دل میرے پاؤں کے نیچے آئے ان کے ساتھ کیا کریں؟ یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عصبیت کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم قانون سازی کرتے ہیں. یہ تو قانون معلوم کے مسئلے پہ تو شیخ مولانا محمد الحسن نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے یہ توہین رسالت کے حوالے سے. کبھی پڑھیے گا، آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو لگے کہ مولانا محمد الحسن صاحب جو ہے وہ کوئی لبرل ہے. ٹھیک ہے، کبھی پڑھیے گا ان کا فلسفہ توہین رسالت کے حوالے سے، خطبہ ہے ان کا باقاعدہ جو انہوں نے دیا ہے. بہرحال تو میری نظر میں یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، اخلاقیات کا مسئلہ ہے. اگر لوگوں کے اخلاقیات میں مسئلہ ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی ہے. اگر میں اپنی درسگاہ میں کھڑا ہوں کہ لوگوں کو یہ سکھاؤں کہ ہندو مذہب برا ہوتا ہے، مسیحیت کے بائبل میں یہ مسئلے ہیں، تورات میں یہ مسئلے ہیں، انجیل میں یہ مسئلے ہیں، اگر یہ میں وہاں سکھا رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتاؤں، میری بیٹی ایک دن میرے پاس آئی، وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی. وہ آئی تو ہمارے گھر میں جو لڑکی کام کرتی تھی وہ کرسچن ہی تھی. وہ آئی تو اس نے ایک کتاب اس کے ہاتھ میں تھی اپنی ہی اسکول کی، اس میں اسلامیات کی تھی. اس میں کچھ سوالات تھے، آپ کون ہیں؟ میں انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. آپ کا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن، اسلام، اسلام فلاں. اور اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جب آپ کسی سے ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. اور جب آپ کسی غیر مسلم سے ملیں گے تب کیا کہیں گے؟ تو لکھا ہوتا آداب. ٹھیک ہے، اب وہ اس بات کے اوپر پریشان تھی. ظاہر اس نے اظہار تو نہیں کیا، لیکن میں سمجھ سکتا تھا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اس گھر میں اس وقت جو یہ لڑکی جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہے، اس میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، اس کی ٹریٹمنٹ مجھ سے ڈفرینٹ ہونی چاہیے ہوگی، اس لیے اس کو آداب کہنا پڑ رہا، باقی سب وعلیکم السلام والا اسٹیٹس. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو یہ پڑھایا ہے اور اس کے اوپر میں نے اس کا دین اور ایمان قائم کیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میری بیٹی اس سوسائٹی میں چلتی پھرتی ایک پورا ایک پوٹینشیل کیس ہے جس کے اندر یہ پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ مائنورٹی کا حق مارے، اور اس کے پاس اگر کوئی ویکینسی آیا اور اس کے اوپر مسیحی ٹائپ کی کوئی چیز لکھی ہوئی تو اس ویکینسی کو سی وی کو وہ سائڈ پہ کرے. ٹھیک ہے، اور یہ دماغ میں اس کے بات رہے گی کہ بھائی ریاست چلانے کا جو حق ہے وہ تو خدا نے صرف اور صرف اس آدمی کو دیا جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں رانا بھگوان داس کو رکھوں، ساتھ میں جسٹس